فتنہ ہوتا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو رب کے دین سے آپ کو دور کرے وہ فتنہ ہے۔ بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شوہر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة صالحہ، دنیا ساری ہی فائدے کی چیز ہے، لیکن ساری دنیا سے سب سے بڑی فائدہ مند چیز وہ نیک عورت ہے۔ نہ پائی پیسہ، نہ زمین، نہ کار، نہ کوٹھی، سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے۔ لیکن وہی اگر فتنے باز ہو، وہی اگر آپ کو اللہ کے دین سے دور کرے، اللہ کے دین میں رکاوٹ بنے، دنیاوی حساب سے بڑی اچھی ہو، وقت پر کھانا کپڑے بھی ملتے ہوں، عزت احترام بھی دیتی ہو، دنیاوی حساب سے آپ کو پریشان بھی نہ کرتی ہو، مگر رب کے دین میں رکاوٹ بنتی ہو، تو وہ عورت یا وہ مرد، وہ شوہر یا وہ بیوی، قرآن نے اس کو فتنہ کہا ہے۔ ان من ازواجکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویوں میں، تمہارے شوہروں میں کئی تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ زندگی کا سب سے قریب رشتہ کہ جن کو ایک دوسرے میں آپس میں کوئی پردہ بھی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اگر ان میں سے کوئی اللہ کے دین سے آپ کو روکتا ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، عقیقہ کرتے ہو، مبارکیں لیتے ہو، اولاد نہ ہو تو نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اولاد بڑی نعمت ہے اور اس کی دلیلوں کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں، لیکن یہ بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ کب فتنہ ہوں گی؟ جب آپ کا مال آپ کو نماز نہ پڑھنے دے، جب آپ کی ہٹی دکان آپ کو صدقہ نہ کرنے دے، جب آپ کی اولاد آپ کو صدقے سے روکے، ان کی وجہ سے اللہ کے دین سے دور رہو، وہ آپ کو مسجد کے بغل والے گھر سے نکال کر کے ڈیفنس اور بحریہ میں لے جانے پہ مجبور کرے، جہاں پہ آپ کو مسجد نہیں ملے گی اور آپ کا دین کمزور ہو جائے گا، اور آپ کہو گے جی میں کیا کرتا، بچے مجبور کر رہے تھے۔ جن کی وجہ سے آپ کینیڈا منتقل ہو جاؤ، جہاں جاتے ہی ایمان ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں بھی مسجدیں ہیں، وہاں بھی یہ ہے، وہاں بھی وہ ہے۔ بہت فرق ہے۔ جن مساجد میں آپ حق بیان نہ کر سکیں، جہاں مسجد سے نکلو تو ہر طرف فتنہ ہو، جہاں بچوں کی اصلاح کی کوشش کرو تو پولیس پکڑ کر لے جائے، باتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اصل حقیقت یہی ہے۔ باتیں تو جو جاتے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن تو بہت کرتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ جو وہاں جاتا ہے، جو نمک کی کان میں جاتا ہے، وہ ایک نہیں تو دوسری تیسری نسل اس کی نمک میں نمک ہی ہو جاتی ہے۔ برطانیہ کا وزیر اعظم بورس جانسن، سنا ہے کہ اس کا دادے کا دادا مسلمان حافظ قرآن تھا۔ براک اوباما کا بھی ایسے ہی تھا۔ بہت فرق پہلی نسل پہ پڑ جاتا ہے اور اس سے اگلی نسل اور برباد ہو جاتی ہے، اس سے اگلی نسل اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص، جو اولاد، جو بیوی، جو شوہر دین کو کمزور کرے وہ فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو فضل کہا ہے،
یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب اذان ہو جائے تو کام چھوڑ کر جمعہ پڑھنے کے لیے آ جایا کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، آگے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے جاؤ جا کر کے تجارت کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ صحابہ کرام آ گئے، حضرت پیسے والے صدقہ کر کے جنت بنا رہے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے جتنا وہ آپ سے آگے جا چکے ہیں وہ لیٹ بھی نکل جائے گی اور تم ان سے آگے بھی چلے جاؤ گے۔ بڑے خوش ہوئے، فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ اب جناب جا کر جٹ گئے، اذکار ہو رہے ہیں۔ پیسے والے تاجر مسلمانوں کو پتہ چلا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، پتہ چلا یہ ہم سے آگے جانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا، انہوں نے بھی اذکار شروع کر دیے۔ وہ غریب پھر واپس آ گئے، حضرت وہ بھی انہوں کو پتہ چل گیا، وہ بھی اذکار کرنے لگ گئے ہیں۔ اب حالانکہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اذکار کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، آپ بھی اذکار کرو، جتنا ہو سکتا ہے صدقہ کرو، لیکن کمپٹیشن تھا۔ کبھی ہم نے نیکی میں کمپیٹ کیا ایک دوسرے کو، وہ میرا پڑوسی تہجد پڑھتا ہے اور میں پیچھے رہ گیا؟ کبھی سوچا اس نے یہ صدقہ کیا میں پیچھے رہ گیا؟ ان کا کمپٹیشن ان کاموں میں ہوتا تھا، ہمارا اور کاموں میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اگر وہ بھی ذکر کرنے لگ گئے ہیں تو پھر پیسہ صدقہ بھی وہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پیسے کو فضل کہا جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اسی پیسے کو فتنہ کہا جو اللہ کی راہ سے رکاوٹ بنتا ہے۔ جس پیسے کے ساتھ آپ ایسا گھر بناؤ جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے، اور جس میں ایسی آسائشیں ہوں کہ آپ ایسی گہری نیند سو کہ فجر میں اٹھ ہی نہ سکو، وہ پیسہ فتنہ ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ہر سہولت، ہر اچھی چیز اگر اس کا مثبت استعمال کیا جائے تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر وہ غلط ہو جائے اور اللہ کے دین میں رکاوٹ بنے تو وہ فتنہ بن جاتا ہے۔